السلام علیکم جی. ہم ڈالی کی کہانی سن رہے تھے. ڈالی کی اپنی زبانی. زندگی نے کروٹ کیا بدلی، ایسے لگا جیسے ہر چیز ہی بدل گئی. خوشی اور بے یقینی اور تفکرات کی ملے جلے جذبات ہر رشتے سے چھلک رہے تھے. میری نیچر میں ہی شاید یہ تھا کہ میں اوور ریئیکٹ نہیں کرتی تھی، جس کی بنا پر شاید میری شخصیت کے بارے میں کوئی صحیح طور پر جج نہیں کر سکتا تھا. گھر کی سیٹنگ، سجاوٹ، کپڑوں اور جیولری کی سلیکشن، بہنوں کے کپڑے، جیولری کی میچنگ، غرض امی ابو کی ساری مینجمنٹ کا فوکس اس فنکشن کی تیاری پر تھا، کیونکہ میرے منگیتر ہونے والے پاکستان آ رہے تھے تو اب باقاعدہ منگنی کی رسم کی تیاری ہو رہی تھی. انگوٹھی بار بار ڈسکس ہو رہی تھی کہ بیسٹ اور بہترین ڈیزائن اور قیمتی ہونی چاہیے. ہر انتظام بہترین ہونا چاہیے. دولہا والوں کو جو کپڑے دینے وہ بھی کسی سے کم نہیں ہونے چاہیے. سلامی اور تمام ارینجمنٹ اعلیٰ ترین ہونے چاہیے. دل حیران و پریشان تھا کہ یہ لڑکے والے کس قدر خوش قسمت ہوتے ہیں کہ لوگ اپنے جگر کا ٹکڑا بھی ان کے حوالے کرتے ہیں، جس سے ایک رات کے لیے بھی کسی کے گھر چھوڑنے پر اعتبار نہیں کرتے، اور اب ساری زندگی کا سودا کرتے وقت دنیا کی ہر چیز بیسٹ اس کے ساتھ دے کر بھی سوچ رہے ہیں کہ اور کیا کر سکتے ہیں جو ہم ان کو بیٹی کے ساتھ بھی دے دیں. شاید بیٹی کی محبت ان کو یہ سب کرنے پر مجبور کرتی ہے، یا یہ خوف ہوتا ہے کہ کسی کمی کی وجہ سے ہماری بیٹی کو کوئی پریشانی نہ ہو، یا یہ سوچ کہ ہم جتنا زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں کر دیں، اس سے ہماری بیٹی کو وہ زیادہ خوش رکھیں گے. کتنے معصوم ہوتے ہیں وہ بے انتہا محبت کرنے والے لوگ. توحہ پاکستان پہنچ گئے اور باقاعدہ منگنی کی رسم ادا کرنے کے لیے تاریخ رکھی گئی. ابی نے اپنے جگری دوست خادم حسین صاحب، جو ایک نامور جیولر تھے اور ایک بڑا نام تھا جیولرز میں، وہ ایک نامور جیولرز، بیسٹ ٹرینڈ سیٹر اور معاشرے میں ایک بہترین نام سے پہچانے جاتے تھے، اور ایک اسٹیٹس شو آف کرنے کے لیے بھی ان جیولر کا نام ہی کافی تھا. بیسٹ انگوٹھی تیار کروائی، کیونکہ ایک ویل سیٹلڈ گھرانے کی پہلی بیٹی کی منگنی کے لیے کوئی معمولی بات تو نہ تھی. یوں بہترین فنکشن، دینے دلانے کی ہر چیز کی تیاری مکمل ہو گئی. آخر کار فنکشن کا دن آ گیا. دولہا والوں کے انداز شاید تھوڑے مختلف ہوتے ہوں گے، اپنا تو یار کوئی تجربہ ہی نہ تھا، لیکن یہ ضرور تھا کہ جیسے کسی کے اخلاق سے انسان پہلی دفعہ ہی انسپائر ہو جاتا ہے، ایسا کچھ نہ تھا. اس پر امی نے بھی کوئی خاص نوٹس نہ لیا، اور اب بھی تو اپنے تاثرات جیسے عیاں کرنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ ہر چیز پر بہترین پرفیکشن کے بعد انسان خود ہی جج کر لیتا ہے کہ سب پسند آیا ہوگا، اب اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے. تو یوں فنکشن بظاہر بہت بہترین ہو گیا تمام دیکھنے والوں کی نظر میں. سب مہمانوں کے جانے کے بعد جب فارغ ہو کر ہم سب فیملی بیٹھے تو دیر تک ان کی باتیں کرتے رہے. کبھی مجھ سے چھیڑ چھاڑ، کبھی کسی طرح، اور کبھی اداسی، کبھی اس طرح ساری باتیں مل جل کر ہوتی رہیں، اور سونے کے لیے بھی ٹائم کافی لیٹ ہو گیا. ان تمام کاموں کی وجہ سے، دیر سے سونے کی وجہ سے صبح بھی سب دیر سے آرام سے اٹھے. لیکن اٹھتے ہی پہلی خبر یہ سننے کو ملی منگنی کے بندھن میں بندھنے کے بعد کہ جو ڈائمنڈ کی انگوٹھی ابی اور گھر والوں کی اونچی اور اچھی پسند توحہ صاحب کو پسند نہیں آئی، بقول توحہ کی امی کے کہ انگوٹھی چینج کروانی ہے، اس سے وزنی اور ڈائمنڈ زیادہ لگے ہونے چاہیے. امی ابو تو جیسے شاکڈ ہو گئے. ابی کو زیادہ غصہ آیا، لیکن امی کچھ دیر بعد ابی کو سمجھانے کے انداز میں کہ چلیں کوئی بات نہیں، آپ کے لیے
کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے تو جو بھی دینا ہے اپنی بچی کی خاطر کرنا ہے، آپ دوسری بنوا دیں۔ دل اتنی زور سے دھڑکا کہ جیسے میں سکتے میں آ گئی۔ یہ پہلا دن اس نئے بندھن میں بندھنے کے بعد، اللہ جانے آگے کیا ہوگا۔ یہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ کیا نہیں سمجھ آ رہی سب کو کہ یہ کیا انداز ہے۔ ایک لمحے کے لیے یہ سوچ آئی کہ کیا اب بھی یہ رشتہ یہاں جوڑ دیں گے؟ یہ دیکھنے کے باوجود اب کیا ہوگا؟ بس میں یہ سوچ رہی تھی۔ دل تو بہت کچھ کرنے کو چاہ رہا تھا، لیکن خاموشی بہتر سمجھے، خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ دل زاروں قطار رو رہا تھا کہ بیٹیاں جانوروں سے بھی بے وقت ہیں، کہ جانور خریدنے سے پہلے اس کے لیے رہنے کی جگہ، کھانے پینے اور رکھنے کی جگہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن بیٹیاں دیتے وقت نہ ان لوگوں کو پرکھا جاتا ہے کہ کس مزاج، کس اخلاق، کن عادات کے مالک ہیں، دین کی سمجھ بوجھ کا کیا لیول ہے، بیٹی وہاں جا کر کس حال میں رہے گی، کیا اس ازدواجی رشتے کے بارے میں بھی کچھ سمجھ بوجھ ہے جس کو اتنے تردد کے ساتھ باندھا جا رہا ہے اور ساری زندگی کے لیے باندھا جا رہا ہے۔ دل تو بہت کچھ چاہتا ہے کہنے کو، لیکن اصل ایموشنل بلیک میل وہ لڑکی ہو جاتی ہے اور اپنی قربانی دے دیتی ہے، جو سمجھ بوجھ رکھنے کے باوجود، بولنے کی سکت رکھنے کے باوجود اپنی قربانی دے دیتی ہے اور کسی کو پتہ نہیں چلتا، اور والدین سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا بیسٹ دے رہے ہیں، لیکن یہ بیسٹ کیا ہے یہ تم نہیں جانتی کہ صرف وہ لڑکی جانتی ہے یا اس کا رب جانتا ہے، اور دل جو جانتے ہوئے بھی زبان کو روک لیتا ہے کہ تم نے انکار کر دیا تو اگلی بہنوں کا رشتہ ہونا بھی مشکل ہو جائے گا۔ ابھی 3 اور ہیں، اور ان ساری برائیوں کے باوجود ظاہری بھرم اور اسٹیٹس۔ اب آگے کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا انتظار کریں۔